حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی رات میں قیام کرو دن میں روزہ. ہم لوگ کہتے ہیں صاحب اس رات میں قبرستان بھی جایا کرو, اپنے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو یاد بھی کیا کرو, ان کو دعا میں یاد رکھو. کیوں کہتے ہیں ایسا؟ تو اس کی ایک لاجک ہے اور ایک حدیث ہے. ایک حدیث ملتی ہے اور اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. کیا لاجک ہے؟ پہلے حدیث سنیں پھر لاجک سمجھ میں آئے. صفا آرام کر رہے اپنے حجرے انور میں, اچانک رات کا پہر ہوا, رات تھوڑی گزری, اٹھے بستر سے اور بستر سے اٹھے اور نکل گئے. تو عائشہ کو تجسس ہوا, طلب ہوئی, میرے شوہر نامدار میری باری ہے, میرے بستر پہ تھے, اچانک کہاں چلے گئے؟ تو مصطفیٰ حجرے عائشہ صدیقہ سے نکلے اور یوں ایسے نکلے اور سامنے قبرستان. حضرت عائشہ نے تجسس ڈھونڈ طلب کہاں ہے, بس حجرے سے وہ بھی باہر آئے. باہر آئی تو 15ویں شب 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا اور ادھر مصطفیٰ کا رخ انور چمک رہا, اور بالکل سامنے نہ کوئی دیوار ہے, نہ کوئی پیڑ ہے, نہ کوئی سیڑھی ہے. حجرے سے باہر نکلے کہ سامنے بقی ہے اور مصطفیٰ اس بقی میں کھڑے, جنت البقی میں. اب وہ 14ویں کے چاند کی چاندنی مصطفیٰ پہ پڑ رہی اور ان کے چہرے کی خیرات لے کر چمک رہی. اس 14ویں کے چاند میں مصطفیٰ کس قدر چمک رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عائشہ فرماتی ہے نظر پڑی سامنے تو دیکھا آقا قبروں کے درمیان اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے. میں تھوڑی تیز گئی, جب نگاہ پڑی قریب پہنچی, نہیں میرے شوہر نامدار ہے مصطفیٰ کریم میں تو ٹھہر گئی. سنیں کیا کہتے ہیں مصطفیٰ, تو میرے آقا میرے سرور دو جہاں بالی قوم کا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی میں آرام فرما جلوہ گر اپنے تمام صحابہ کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں. یہ حدیث پاک میں پھر اس کے بعد دعا کرنے کے بعد مصطفیٰ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا عائشہ پتہ ہے جب میں تمہارے ساتھ بستر پہ لیٹا تھا تو جبریل میرے پاس آئے, کہا کہ پیغمبر آپ آرام کر رہے, یہ ایک خاص رات ہے, اللہ نے آپ کے ذریعے آپ کی امت کو عطا کیا ہے, آج رب کی خاص رحمت متوجہ ہے, اس کی نگاہ رحمت آپ کے بندوں کی طرف. پیغمبر اٹھیے, قیام کیجیے اور سب کے لیے دعا کیجیے.